جو اندر وکیل مل کر آتے ہیں ہمیں تو آگے کچھ نہیں انہوں نے آج تک بتایا، نہ وہ فیملی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں نہ وہ بتاتے ہیں. ہمیں اگر بتا دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، لیکن ہمیں جب تک خود نہیں ملیں گے ہمیں تسلی نہیں ہوگی. اور سیدھی سی بات ہے، لوگوں کو بھی تسلی نہیں ہے جب تک ہم خود نہ مل لیں. میڈم جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے مینیز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان ہمیں ایکسپوز کر رہی ہیں، ہم پہنچ نہیں سکتے، ہمیں مشکل میں ڈال رہی ہیں. وہ خود پچھلی بار یہ ہوا تھا نا کہ سارے پہنچیں گے تو کوئی نہیں پہنچ سکا تھا سوائے احمد رضا صاحب کے، تو وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں گئے. دیکھیں نہ ہم نے کسی کو کال دی ہے، میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، ہم نے نہ پی ٹی آئی کو کال دی ہے. میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا جب لوگ ہمارے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے صرف یہ میں نے لکھا تھا ہماری فیملی. تو یہ اس میں کون سی جو میں نے لکھا تھا اس کے اندر کون سی کوئی مشکل انگریزی بھی نہیں تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا ہماری فیملی جب باہر بیٹھ جائیں. کوئی توقع نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی توقع نہیں ہے، ہم نے کسی کو کہنا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر پارٹی پولیٹیکل پروسیس کے لیے وہ کال دے گی تو وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. جب فیملی کے لیے بات کریں گے ہم صرف اپنی فیملی کے لیے بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں اجازت مل رہی. ہم نے یہ تو نہیں کہا کسی کو کہ آ کے ہمارے ساتھ ہم اکیلے کافی نہیں ہیں. میڈم آپ کے پارٹی کے لیڈرز جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آپ کو کوئی بعد میں انفارمیشن نہیں دی جاتی، تو ان کی ملاقات کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ مجھے کیا پتا. پارٹی کیونکہ آپ بھی اب اس وقت پارٹی کو ریپرزینٹ تو کر رہی ہیں. وہ پولیٹیکل ہے، وہ پولیٹیکل لوگ جاتے ہوں گے. دیکھیں ہم صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں ہم اندر جا سکیں. لگتا ہے آج آپ نے پلان بنایا تھا کہ جس کو اجازت ملے گی وہ چلی جائے گی. لگتا ہے آج آپ کا ویسے یہ پلان تھا کہ جس کو اجازت ملے چلی جائے. آج نہیں، ہم نے نہیں بتایا، ہم یہ نہیں بتائیں گے. آج سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں واضح ڈیوائیڈ ہے، تو وہ شاید اس طرح کے کوئی پراثر اسٹیپس نہ لے سکیں. آپ کو کس نے کہا ڈیوائیڈ ہے؟ کس میں ڈیوائیڈ ہے؟ میم بیانات سے تو یہ لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیانات ہوں رجسٹر گوہر کے بیانات ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ڈیوائیڈ ہے، عمران خان اندر سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں آپ کو عادت ہے دوسری پارٹیز کی جہاں پہ اوپر سے ایک اشارہ ہوتا ہے نیچے سے ایک چونی نکلتی، وہ کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح وہ والی پارٹی تو یہ ہے نہیں. تو کیا ہوا اگر ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بات کر لی؟ تو یہی تو عمران خان نے ایک تبدیلی لے کر آئے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کسی اور ملک میں اگر آپ اوروں کی سیاست دیکھیں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ یہ تو سیاست کا ہنر ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اختلاف ہے، وہ ہنر ہے. ایسے نہیں بتائیے گا، ایک طرف آپ کو ملاقاتیں نہیں دی جا رہی ہیں، عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے جس طرح آپ نے بتایا، دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر ان ملاقاتوں کو لے کر کنٹروورسیز ہیں، رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی اور اس کا حل کیوں نہیں نکالا جائے؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں جانوں احمد خان بچر صاحب جانے، میں جانوں سیمابیہ طاہر صاحبہ جانے، میں جانوں میرا کوئی اور نیاز اللہ خان نیازی صاحب جانے. ہم لوگ روزانہ صبح یہاں پہ کبڈی کریں، جو مرضی کریں، باکسنگ کریں، یہ ہمارا اپنا، باقی کسی کے پیٹ میں کیوں مروڑ پڑتا ہے؟ مسلم لیگ نون یا اور ایکس وائی زیڈ، ہم لوگ ایک لیڈر کے پیچھے متحد ہیں. میرے 100 اختلافات ہوں گے، کسی کے ساتھ ہے کوئی، یہ میرے محترم ہے کوئی نہیں. یہ بھی ایک نیا آپ نے کٹا کھول دینا ہے جناب، لیکن میں ایسے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے پر نہیں میری بات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسپلن ہے، جو پروسیجر فالو کیا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. ہم لوگ وہ ہمارا پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے، جو مرضی ہم لوگ کریں پارٹی پر، ہمارا مقصد ایک ہے. آپ کو ملاقات کی اجازت دی گئی اور پھر یہاں بھی آپ کو آگے جانے سے روکا گیا، میڈیا سے براہ راست گفتگو آپ نہیں کر سکتے، عدالتی حکم پر ملاقات جیل میں آپ نہیں کر سکتے، کریں گے کیا؟ اپوزیشن لیڈر ہیں اور یہ حال ہے اس ملک میں کہ ایک اپوزیشن لیڈر کو ایسے چھوڑنے روکا. 1 بجے سے پہلے میں یہاں پہ پہنچایا تھا. ہم لوگوں کے نام جو طریقہ کار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ کے فوکل پرسن ہوں گے، اس میں بیرسٹر غور صاحب ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. انہوں نے نام یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی ان کو نام آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ہمارے ان ساتھیوں کو یہاں پہ علامہ صاحب کو، احمد خان بچر صاحب کو، یہاں پہ صاحبزادہ صاحب کو اور یہاں پہ سیمابیہ صاحبہ کو، انہوں نے آگے جانے سے نیاز اللہ خان نیازی صاحب، ایڈوکیٹ صاحب اور میں، ہم لوگ اڈیالہ جیل کی چوکی اور جہاں پہ گیٹ ہے وہاں پہ موجود تھے. اور اندر سے جو بات آ رہی تھی کہ جی آپ یہاں پہ انتظار کریں جب تک سارے اکٹھے نہیں ہوں گے ملاقات نہیں ہو سکے گی.
ہم نے ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کر رہے ہیں اور اپلیکیشن بھی ہم نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو لکھ کے ہم نے کہا ہے یہ آپ ریسیو کریں. وہاں پہ 2 لوگ ہیں, ایک آدمی ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل, اس کا نام ہے عمران ریاض, اور ہیڈ محرر وہاں پہ ہے جناب اس کا نام ہے زبیر, اور ان کے ساتھ 2 ان کے گارڈز تھے. ان کو ہم نے کہا کہ یہ آپ کورٹ کے آرڈر وصول کریں, آپ نے ایکسیپٹ کرنے ہیں. انہوں نے اس سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ نے کوئی آرڈر کوئی چیز کسی کی نہیں ایکسیپٹ کرنی. ان کے خلاف بھی ہم نے اپلیکیشن لکھی ہے, انہوں نے نہیں کی. وہ انشاءاللہ تعالی عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنیں گے. یہاں پہ ابھی ستم ظریفی یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو ادھر زدوکوب کیا گیا. یہ میری بہن ہے سیمابیہ بہن, ان کو اریسٹ کیا گیا. ہماری دوسری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ, ان کو اریسٹ کیا گیا. ہماری تیسری بہن ہے طیبہ راجہ صاحبہ, ان کو اریسٹ کیا گیا. یہ میرے بھائی یہاں پہ نادیہ خٹک صاحبہ ہیں, ان کو اریسٹ کیا گیا. میری بہن فرزانہ سعید صاحبہ ہیں, ان کو اریسٹ کیا گیا. شفقت اوان صاحب ہمارے MNA ہیں سرگودا سے, ان کو وکیل ہیں. یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, ممبر قومی اسمبلی اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس, ان کو اریسٹ کیا گیا سارے. اور قاسم صاحب کو اریسٹ کیا گیا. رات 12 بجے تک اور انہوں نے اڈیالہ انہیں غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مطلب میں جب حیران ہوتا ہوں نا, میں دیکھتا ہوں کہ ان کی عقل کدھر گئی. میں چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی سارے چیف جسٹسز کو اور جسٹسز کو کہتا ہوں, اپنے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کرائیں. خدا را اپنی امپلیمنٹیشن اپنے آرڈرز کی کرائیں. یہ حالات ہیں. یہ بتائیے گا پچھلے 6 مہینے سے آپ کی ملاقات نہیں آپ کے ہوئی. ساتھ ہے نا, اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف کیوں نہیں جا رہے آپ؟ پولیٹیکل ڈائلاگ کس سے ہم لوگ کریں؟ شہباز شریف سے. اس کے پلے کیا ہے؟ مریم نواز کے پلے کیا ہے؟ آپ کا جو بلوچستان کا چیف منسٹر ہے وہ اپنے MPA کو نہیں. جو اندر وکیل مل کر آتے ہیں, ہمیں تو آگے کچھ نہیں انہوں نے آج تک بتایا. نہ وہ فیملی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, نہ وہ بتاتے ہیں. ہمیں اگر بتا دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی, لیکن ہمیں جب تک خود نہیں ملیں گے ہمیں تسلی نہیں ہوگی. اور سیدھی سی بات ہے, لوگوں کو بھی تسلی نہیں ہے جب تک ہم خود نہ مل لیں. میڈم جو PTI کی قیادت ہے مینیزم, وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان ہمیں ایکسپوز کر رہی ہیں, ہم پہنچ نہیں سکتے, ہمیں مشکل میں ڈال رہی ہیں. وہ خود پچھلی بار یہ ہوا تھا نا کہ سارے پہنچیں گے, تو کوئی نہیں پہنچ سکا تھا سوائے احمد رضا صاحب کے. تو وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں گئے. دیکھیں, نہ ہم نے کسی کو کال دی ہے, میں پھر سے دہرا دیتی ہوں, ہم نے نہ PTI کو کال دی ہے. میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا جب لوگ ہمارے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے صرف یہ, میں نے لکھا تھا ہماری فیملی. تو یہ اس میں کون سی جو میں نے لکھا تھا اس کے اندر کون سی کوئی مشکل انگریزی بھی نہیں تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا ہماری فیملی جب باہر بیٹھ جائیں. کوئی توقع نہیں ہے جو PTI کی توقع نہیں ہے, ہم نے کسی کو کہنا نہیں ہے. آپ دیکھیں, اگر پارٹی پولیٹیکل پروسیس کے لیے کو کال دے گی تو وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. جب فیملی کے لیے بات کریں گے, ہم صرف اپنی فیملی کے لیے بات کر رہے ہیں, ہمیں نہیں اجازت مل رہی. ہم نے یہ تو نہیں کہا کسی کو کہ آ کے ہمارے ساتھ ہم اکیلے کافی نہیں ہیں. آپ کے پارٹی کے لیڈرز جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے, لیکن آپ کو کوئی بعد میں انفارمیشن نہیں دی جاتی, تو ان کی ملاقات کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ مجھے کیا پتا. پارٹی, کیونکہ آپ بھی اب اس وقت ایک پارٹی کو ریپرزینٹ تو کر رہی ہیں. وہ پولیٹیکل ہے, وہ پولیٹیکل لوگ جاتے ہوں گے. دیکھیں, ہم صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں, ہم اندر جا سکیں. سب کی لگتا ہے آپ نے پلان بنایا تھا کہ جس کو اجازت ملے گی وہ چلی جائے گی. لگتا ہے آج آپ کا ویسے یہ پلان تھا کہ جس کو اجازت ملے چلی جائے. آج نہیں, ہم نے نہیں بتایا, ہم یہ نہیں بتائیں گے آج. سوشل میڈیا پہ جو PTI کے لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں واضح ڈیوائڈ ہے, تو وہ شاید اس طرح کے کوئی پراثر اسٹیپس نہ لے سکیں. آپ کو کس نے کہا ڈیوائڈ ہے؟ کس میں ڈیوائڈ ہے؟ میم بیانات سے تو یہ لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیانات ہوں, رجسٹر گوہر کے بیانات ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI میں ڈیوائڈ ہے, عمران خان اندر سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, آپ کو عادت ہے دوسری پارٹیز کی, جہاں پہ اوپر سے ایک اشارہ ہوتا ہے, نیچے سے ایک چونی نکلتی. وہ کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح وہ والی پارٹی تو یہ ہے نہیں. تو کیا ہوا اگر ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بات کر لی؟ یہ تو یہی تو عمران خان نے ایک تبدیلی لے کر آئے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کسی اور ملک میں اگر آپ اوروں کی سیاست دیکھیں, آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ یہ تو سیاست کا ہنر ہے.
आप उसको समझ रहे हैं कि इख्तलाफ है, वो हुनर है, ऐसे नहीं है। मैडम